دیکھیں عامر صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اسموتھلی چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد ان معاملات جو ہے یہ مزید اسموتھلی چلیں گے، اس سے بھی زیادہ جو ہے نا اسموتھلی چلنے لگیں گے۔ عامر صاحب کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ سارا جو طوفان مچا ہے وہ سوشل میڈیا کے بعد بچا۔ حکومتی معاملات جو ہیں اس طوفان سے متاثر نہیں ہوئے، لیکن ایک ڈیبیٹ اور ایک بحث شروع ہوئی سوشل میڈیا پہ اور پھر وہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے آ گئی۔ بلکہ آج ایک اخبار نے جو ہے وہ ایک لیڈ بھی چھاپ دی، سپر لیڈ بھی چھاپ دی اس حوالے سے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ سے طوفان اٹھا ہے، لیکن اب کی بات جو طوفان اٹھا اس کی جو خاص بات ہے، یہ طوفان تحریک انصاف کے یوٹیوبر نے نہیں اٹھایا، یہ طوفان اٹھایا اس دفعہ نون لیگ کے ہم نوا یوٹیوبر نے۔ یہ طوفان اٹھایا افسار عالم کے ویلاگ کے بعد سے۔ افسار عالم نے جو ہے، افسار عالم تو ایک نہیں، پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا جو اسپیشلسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، جو بھی ہیں، وہ تو تقسیم ہے نا نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، اور تو اس وقت تو مسلم لیگ کے یوٹیوبر جو ہیں وہ ان میں افسار عالم صاحب کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ طوفان اٹھایا۔ نون لیگ کے یوٹیوبر نے طوفان اٹھایا کہ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے۔ نون لیگ کے یوٹیوبر نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ساری فوجی فرمائشیں جو ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ ان کے جتنے بھی نون لیگ کے یوٹیوبر ہیں ان کو دیکھ لیں، طلعت حسین کا ویلاگ سن لیں، وہ بھی نون لیگ کے یوٹیوبر ہیں، وہ بھی ساری یہی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ہوم ورک ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس دفعہ جو ہے اگر جو کہتے ہیں نا پہلی دفعہ ان کو موقع ملا ہے پیسے کمانے کا، نون لیگ کے یوٹیوبرز کو، ڈالر تو صرف تحریک انصاف کے یوٹیوبر ہی کمائے جا رہے تھے، اس دفعہ ان کا چورن جو ہے نا نون لیگ والوں یوٹیوبر کا وہ بہت نا بک رہا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ طوفان، تو اگر پھر ہم کیا یہ مان لیں یار مجھے اور آپ کو بھی بنانا چاہیے اب اس چورن کو، بہت ضروری ہے سر۔ تو یہ لائن ان کو نون لیگ سے ملی تھی یا ان کے اپنی ایک اپنا تجزیہ تھا؟ اس پہ جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے۔ باقی تو نوٹیفیکیشن تو ظاہر سی بات ہے آج نہیں 2 دن بعد ہو جائے گا، 3 دن بعد ہو جائے گا۔ ایسے حالات بالکل نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ خدا نخواستہ یہ حکومت جو ہے نا وہ ڈٹ جائے۔ صحیح، تو بالکل اس طرح کی جو ہے نا اس بات کی کوئی پریشانی کی اور ٹینشن کی بات نہیں ہے، نہیں وہ کوئی قانونی سکم ہوگا، قانونی پہلو ہوگا، کسی میں تاخیر ہوگی، 2-4 دن میں ہو جائے گا، اسی طرح اسموتھلی معاملات چلیں گے، کسی قسم کا آپ بھی پریشان مت ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل فیصل صاحب ہم پریشان نہیں ہیں، وہ ضروری ہے پریشان نہ ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مطلب میں نے گھبرانا نہیں ہے۔ الیاس صاحب، فیصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹا بیچارہ ڈیالہ میں سب کو کہتا ہوا۔ تو اب آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں تاخیر ہو رہی ہے، اور آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو معاملات تھے سب کو پتا تھا، گورنمنٹ کو بھی سارا پتا تھا کہ کب ہونا ہے نوٹیفیکیشن، اور جو ڈیٹ ختم ہو رہی تھی کہ زیادہ تر تو وہی لوگ زیادہ تر دیکھیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ یوٹیوبرز کو سب سے زیادہ فکر تھی جنہوں نے ڈالر کمانے تھے، انہوں نے افواہ اڑائی، پھر نیشنل میڈیا تک اس طرح ہوا آئی اور پھر اس پر لوگ سوچ بچار کرنے لگے۔ یہ سارا معاملہ طے تھا، گورنمنٹ اگر کر رہی تھی تو وہ اپنے بہانے دکھا رہی تھی، گورنمنٹ اپنی دکھا رہی تھی کہ جی ہم اس طرح کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا جی اس معاملے میں کہ ہم جی اس طرح کام کریں، اپنا بتانا چاہ رہے تھے، لیکن جو کام ہونا تھا جب امینڈمنٹ ہوگی اس کے بعد کوئی ایسی ابہام نہیں رہ جاتا تھا کہ اس پر عمل درآمد نہ ہوتا، کوئی نوٹیفیکیشن نہ ہوتا۔ جب ہو چکا تھا کہ ڈیفنس فورسز کے جب چیف بن گئے ہیں تو اس پہ تقرری تعیناتی ہوگی تو بالکل اس کا نوٹیفیکیشن تو ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ اب آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ چیز کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایک آ جائیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے ڈیلے ہو گیا، گورنمنٹ کی جانب سے اس کے رولز ریگولیشنز وغیرہ جو نوٹیفیکیشن ہونے میں جو مسئلہ ہے وہ اس میں دیر کی گئی۔ اب یہ گورنمنٹ کے منسٹرز کو بھی چاہیے، جو ہیں اتنے سارے اسپوکس مین بھی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو کلیئر کر دیتے، اس مسئلے کو عوام میں افراتفری نہ پھیلنے دیتے، لیکن کسی نے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی اور سمجھا کہ نہیں۔ ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ منسٹر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، بس یہ کریں کہ فکر نہ کریں ہو جائے گا، یہ اس طرح نہیں اس کو بتائیں گے، اس کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے بتاتے کہ جی اہم تقرری یا تعیناتی، انہوں نے کوئی ضروری نہیں سمجھا نہ بتانے کا، سمجھا کہ عوام کے لیے، عوام ان کے لیے ضروری نہیں، نہ کوئی ان کے لیے مسئلہ چیز ہے، بلکہ ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن ہوا ہے، الیاس صاحب وہ فارغ ہو کے نا محسن نقوی صاحب کو بتا دیجئے کہ فیصل نے آپ کو بتایا ہے
جی کہ وہ صرف وہ گرج برس رہے تھے پی ٹی آئی محسن نقوی نے بھی آج جواب دیا بڑا ٹکا کے، وہ پی ٹی آئی کی یوٹیوبرز کہا بکواس کر رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ تاڑے اپنے بھی ایسا تو ظاہر ہے سر، اب انہوں نے محسن صاحب نے کہا کہ جی باہر بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اب شروع ہو رہی ہے، جو غلط کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ملکی سالمیت کے، قومی مفاد کے جو معاملات میں ٹانگیں اڑاتے ہیں نا، ان کے خلاف ظاہر ہوگا، اس پر ایکشن ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، اور ان لوگوں کو دیکھیں گے بالکل ایسا ہی ہے، نہ صرف پاکستان کی سرحد میں ہوگا بلکہ باہر سے بھی لوگ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو بھی لے کے آئیں گے ادھر پاکستان میں، کہ ان کو بتائیں گے کہ کس طرح کام کرنا چاہیے، کس طرح نہیں کرنا ارے چاہیے۔ لیاز بھائی دفعہ والے تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے، لانا تھوڑی ہے، تو یہ دفعہ والے تو پاکستان کے اسلام آباد میں ہی سر ہیں۔ یہ ادھر سے بس ہو جائیں گے، بل ان کو بھی پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ آپ لوگ وہ میسج دیکھیں جو آپ کے دیکھنے کا ہے، جو آپ کے موبائل پہ آ گیا، لوگ بھجوا دیں، ہو سکتا ہے نہ سنے نہ ہو، سارے پتہ ہوتا ہے، بالکل ان کو سب ایک ایک چیز پتہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے الیاس صاحب، آپ مجھے بھجوائیں، میں بھجوا دیتا ہوں۔ آپ سب وہ میسج دیکھیں جو میں نے کہا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، بالکل عامر صاحب آپ کی توجہ دیتے ہیں، ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی۔ یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے باری پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے پر تحریک انصاف کی حکومت کو دھمکیاں، حکومت نے کے پی میں گورنر راج لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا حکومت کے پی میں گورنر راج لگا پائے گی؟ ایکسپرٹس کی رائے جانیں گے بریک کے بعد۔ نہیں، اگر آپ کو ہٹانے کا کچھ ہوا کیا گا تو کیا وہ ہوں گے آپ کے اس حوالے سے، کیا کہیں گے؟ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو جناب بات کریں گے کے پی میں دہشت گردی کی لہر جاری ہے اور ایسے میں حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے۔ عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہو پائے گا؟ دیکھیں گورنر راج جو ہے نا وہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 231 سے 37 تک پڑھتے جائیں، 32 میں ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر داخلی طور پہ امن و امان کا اتنا زیادہ مسئلہ ہو جائے۔ آپ 25 نومبر کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو دیکھ لیں، بلوچستان اور کے پی کا ایک موازنہ موجود ہے کہ جو عمران خان نے 2021 میں نیشنل ایکشن پلان دیا تھا، اس کا پوائنٹ نمبر 5، اس پہ بلوچستان گورنمنٹ کتنا عمل کر رہی ہے اور کے پی گورنمنٹ سیاسی بیانیے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ کے پاس صرف ایک کام ہے کہ مجھے عمران خان سے ملنا ہے اور مجھے اپنا کام نہیں کرنا۔ وہاں باقاعدہ طور پہ دہشت گردوں سے مذاکرات کے نام پہ ایک سرپرستی کا عالم جاری ہے۔ تو اس بے خودی کے عالم میں کیا وفاقی حکومت اور ریاست پاکستان بھی بے خود ہو جائے اور اپنے لوگوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے اور ان کے اس بیانیے پہ جائے کہ جی بارڈر کیوں نہیں کنٹرول ہوتا؟ تو پھر میرا خیال ہے یہ انتباہ ہے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ قانون اور آئین دونوں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے صوبے کو گورن نہیں کر سکتے، 13 سال میں آپ صرف وہاں ٹک ٹاکر بھرتی کرتے ہیں 1122 میں، آپ سی سی ڈی کے لیے آپ کے پاس 600 ارب آتا ہے اور آپ اس کو بنا ہی نہیں سکتے۔ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں شام کو اگر آپ کے پولیس والے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ بات مولانا فضل الرحمان نے آج سے 18 مہینے پہلے کہی، جو کیفیت اب بھی ہے، تو ضلعوں میں کام سنبھالنا آپ کا کام ہے، فوج اور ایف سی اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اگر آپ کو انتباہ کیا گیا ہے بغیر یہ کل صبح مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اگر وفاقی حکومت چاہے تو پروکلمیشن پہلے بھی کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اسمبلی بھی سسپینڈ کر سکتی ہے اور گورنر راج لگا سکتی ہے۔ صحیح۔ ایاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لگایا جا سکتا ہے، اور اگر لگایا جا سکتا ہے تو اس کے بعد کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن لگانا نہیں چاہیے، یہ بھی بڑا وائز ڈیسیژن ہوگا۔